انسان کا جو برین ہے وہ بذات خود ایک نہیں ہے، کئی ہیں، لیکن اس کو براڈلی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک انسان کا برین ہے جو جانوروں جیسا ہے۔ ہم گھروں میں چھوٹے چھوٹے جانور پالتے ہیں یا ہم دوسرے جانوروں سے کچھ نہ کچھ کام بھی لیتے ہیں، جیسے کہ گھوڑے سے کام لے لیا، ٹانگے کے آگے جوت لیا اس کو، یا سواری کر لی اس پہ، یا گائے پال لی، اس کا دودھ پیتے رہے۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہے، اس سے ہمیں ان کی دماغی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری دماغی صلاحیتیں انسان میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ لیکن انسان میں ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اوور اینڈ ابو، ایک اسپیشل دماغ بھی ہے جسے انسانی دماغ کہتے ہیں یا ہیومن برین کہتے ہیں، جسے ہم لوگوں نے مرکز تجلیات کا نام دیا ہوا ہے، کہ یہاں سے سوچ جنم لیتی ہے، اوریجنل کریٹو سوچ، شاعری، خیال، افسانہ، کہانی۔ کوئی جانور اپنے لیے ایسی آسانیاں نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس کے اندر دماغ کا یہ انسانی حصہ موجود نہیں ہوتا، وہ مائنس ہے، جسے مرکز تجلیات کہتے ہیں۔ لیکن جانور کا، جسے ہم مرکز فسادات کہتے ہیں، ویسے وہ خالی فسادات نہیں کرتا، اچھے کام بھی کرتا ہے۔ جانوروں کے پاس یہ موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ سانس لیتے ہیں، کھانا ہضم کرتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ ان میں تھاٹس ہوتی ہیں، لمیٹڈ تھاٹس ہوتی ہیں، اور وہ تھاٹس یہیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، یہیں جانوروں والے برین میں ہی تھاٹس پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کا جو تھاٹ کا اوریجن ہوتا ہے، جو منبع ہوتا ہے تھاٹ کا، وہ ہارمونل ہوتا ہے۔ ہارمونل، آپ ہارمونز کو تو سمجھتے ہیں نا؟ تو جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ پیور کیمیکلز ہوتے ہیں، تو جو تھاٹ کا منبع ہوتا ہے وہ ہارمونل ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی جانور کسی دوسرے جانور کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کوئی مرغے کو اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ کسی مرغی کو دیکھ کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے، تو یہ خیال ہارمون سے آتا ہے، اور یہ خیال انسانوں میں بھی ہارمون سے آتا ہے، پر انسانوں میں یہ خیال ہارمونز کی بجائے مرکز تجلیات سے بھی آ سکتا ہے۔ جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مرغی ایم اے پاس ہے تو اس کے پیچھے جانا ہے۔ انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس مرغی کے پیچھے جانا ہے اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، محض مرغی کافی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ انسان کا یہ جو حصہ ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یا ہم اسے انسانی دماغ کہتے ہیں، یا اسے ہم نے مرکز تجلیات کا نام دیا ہے، تو اس کے اندر اوریجنل سوچ پیدا ہو سکتی ہے، اوریجنل۔ اور یہاں جو مرکز ہے اس میں اس اوریجنل سوچ کے علاوہ ڈیوائن گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات۔ ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی رہنمائی مل سکتی ہے، کوئی خاص قسم کا مشن اس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ ڈیوائن کا مطلب ہے کہ مالک کائنات کی طرف سے، اور ڈریون گائیڈنس بھی مل سکتی ہے۔ ڈریون کا مطلب ہے کہ کسی کی ڈرائیو کی ہوئی، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد، ہر جگہ ڈرائیو کی جاتی ہے، ایجوکیشن پش کی جاتی ہے۔ بچے کو ماں باپ سکھاتے ہیں، پھر اسکول ٹیچر سکھاتا ہے، پھر مسجد میں مولوی صاحب سکھاتے ہیں، پھر بہت ساری سورسز ہیں جن سے کہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، گوگل، چیٹ جی پی ٹی، یوٹیوب، سب چیزیں جو ہے نا ڈریون گائیڈنس ہے، ڈریون۔ تو جب ڈریون گائیڈنس جو آتی ہے وہ باہر سے آتی ہے، اور ڈیوائن گائیڈنس بھی باہر سے آتی ہے کائنات سے، اور جو اس کے اندر خاص انتظامات ہوتے ہیں ان کے تحت وہ پروسیسنگ ہوتی رہتی ہے اس انفارمیشن کی، اور اس سے انسان کی اپنی ترقی کا سفر آگے بڑھتا ہے، اور بنی نوع انسان کی ترقی کا سفر بھی آگے بڑھتا ہے۔ اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 1000 سال پہلے یہ ہوا تھا، 2000 سال پہلے یہ ہوا تھا، 3000 سال پہلے یہ ہوا تھا، تو بندہ پوری طرح دیکھ بھال کر لیتا ہے، اچھا انج ہویا سی، اچھا اے گلاں چنگیاں اے گلاں پیڑیاں نے، اچھا انج کرنا ہے۔
تو پھر وہ سیٹل ہو کے کہتے ہیں اچھا چلو اب میں بھی اس میں سے کسی اپنے پسندیدہ اسکرپٹ کے تحت زندگی گزاروں گا. تو ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ایک اسکرپٹ مل جاتا ہے, کوئی اسکرپٹ, اور اس اسکرپٹ کے مطابق پھر ہم زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں موسٹلی. اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نہیں مجھے اسکرپٹ نہیں چاہیے, میں اپنا اسکرپٹ خود لکھوں گا.